السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم ناظرین کرام، میرے باوقار اسلامی بھائیوں، دوستوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، ایک شوہر کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں نے پہلی قسط اس سے پہلے پیش کی تھی۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دوسری قسط پیش خدمت ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرے تاکہ گھر کے سارے لوگ خوش و خرم رہیں اور دنیا میں بھی وہ گھر جنت نشان بنے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سعادت نصیب ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی حیات مبارکہ کی روشنی میں نے آپ کے سامنے 19 نکات 19 نصیحتیں پیش کی تھی۔ آج بھی میں تقریباً 12-13 نکات 12-13 نصیحتیں شوہروں کو پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں نعت کے چند اشعار شروع میں ملاحظہ فرمائیں، چونکہ یہ سیرت طیبہ کی بات ہے۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جاؤں، اور کسی کو کیوں دیکھوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارے اسوہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے اور کسی جانب کیوں جاؤں، اور کسی کو کیا دیکھوں، ارے اس کا طریقہ میرا اسوہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ان کا طریقہ میرا اسوہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اب آئیے بقیہ نکات میں ان تمام احباب کو پیش کرتا ہوں جو کم سے کم ایک عدد بیوی یا کئی عدد بیویوں کے شوہر ہیں، کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ کیسا معاملہ کریں۔ تو آج کی 18 باتیں ہو چکی تھی، 19ویں بات یہ ہے، میں بیان کر رہا تھا کہ بیوی سے بھی محبت کریں، والدین سے بھی محبت کریں، اپنے بھائیوں سے بھی محبت کریں، اپنی بہنوں سے بھی محبت کریں، اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں اتنے آگے چلے جائیں کہ ماں باپ کے حقوق بھول جائیں، بھائیوں کو بھلا دیں، بہنوں کو بھلا دیں، رشتہ داروں کو بھلا دیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی محبت میں، بھائی بہنوں کی محبت میں، ان کے چکر میں، ان کی باتوں میں آ کر کے آپ بیوی پر ظلم کرنا شروع کریں، بیوی کو ڈانٹ پھٹکار لگائیں، بیوی پر ظلم کرنے لگیں، اور ماں باپ کے حقوق کو آپ اتنا آگے بڑھا دیں، بھائی بہنوں کے حقوق کو آپ اتنا آگے بڑھا دیں کہ بیوی کے اوپر آپ ظلم کرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بیویوں کو شکایت ہوگی۔ ابھی میں کل ایک سوال پڑھ رہا تھا، ایک بیوی ایک شیخ سے سوال کر رہی ہے، جب زیادہ ظلم ہو جائے گا اس کے اوپر تب وہ سوال کرے گی کہ شریعت کی روشنی میں کیا میرے اوپر فرض ہے کہ میں دیور اور دیورانی کی، جیٹھ اور جٹھانی کی، نند کی اور اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا کیا میرے اوپر فرض اور واجب ہے؟ یہ سوال بیوی کے ذہن میں تب آتا ہے جب اس کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے، ورنہ الحمدللہ ساری بیویاں شوہر کی بھی خدمت کرتی ہیں، گھر کے سارے کام کاج کرتی ہیں، اگر ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ عدل کریں، ساس سسر بھی اسے اپنی بیٹی سمجھیں، شوہر بھی تمام حقوق ادا کرے۔ اگر حقوق کی پامالی ہوگی تو پھر بیوی سوال کرے گی کہ جناب کیا بہو کے اوپر ضروری ہے کہ وہ شوہر کے تمام رشتہ داروں کی خدمت کرے، اس کے ماں باپ کی خدمت کرے، بھائی بہنوں کی خدمت کرے؟ ایک بہو نے ایسا سوال کیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میری ساس کی طبیعت خراب رہتی ہے، میری ایک نند ہے جو پڑھتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں خود بھی بیمار رہتی ہوں جس کی وجہ سے کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے باوجود میں گھر کا سارا کام کرتی ہوں، لیکن اگر پھر بھی کام کاج میں گھر میں ذرا بھی مجھ سے کہیں کوتاہی ہو جائے تو میرے سسرال والے، خاص طور پر میرے سسر، میرے اوپر بہت غصہ کرتے ہیں، مجھے بہت جھڑکتے ہیں۔ اس ٹینشن کی وجہ سے میری طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہو، مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے کبھی ایسا نہ سوچا کہ میں اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی، میں بھرپور ان کی خدمت کرتی ہوں، وہ اپنی بیٹی سے زیادہ میرے پر حق جتاتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں بہو اگر تھوڑا سا بھی کام نہ کرے تو سب کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں، کیا ساس اور سسر کی خدمت کرنا میرے اوپر واجب ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، میں اس کا جواب دینے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب آپ بیوی پر زیادہ دباؤ ڈالیں گے تب وہ تنگ آ کر کے کہے گی
کہ آپ دوسرا گھر لے لیجئے، میں ساس کے ساتھ نہیں رہوں گی، دیور کے ساتھ نہیں رہوں گی، نند کے ساتھ نہیں رہوں گی، تب آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ سب کی خدمت کرے، مستحب ہے، اخلاقی فریضہ ہے اس کا، تو آپ کا بھی واجب ہے کہ اس کے ساتھ آپ عدل اور انصاف سے پیش آئیں۔ 20ویں بات، 20ویں نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے ایسے بن کر کے رہیے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے رہے۔ آپ جیسے اپنی بیوی کو چاہتے ہیں کہ جس انداز سے پیش آئے، بیوی بھی آپ سے یہی توقع رکھتی ہے کہ ہر میدان میں آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیوی آپ کے ساتھ ہمیشہ ہنستی مسکراتی اور بن کر سنور کر خوبصورت انداز میں مزین ہو کر کے، کاجل لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے، سارے زیورات پہن کر کے خوبصورت انداز سے آپ کے ساتھ پیش آئے، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ خالی لنگی بنڈی میں گھر میں نہ گھومیے، ٹی شرٹ میں اور الٹے سیدھے انداز سے گھر میں نہ گھومیے، آپ بھی اپنی بیوی کے سامنے خوبصورت انداز سے رہیے، مزین رہیے، خوبصورت شوہر بن کر کے رہیے۔ بیوی کو آپ خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے شوہر کو خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے کہ میرا شوہر بھی خوبصورت ہو، بہترین ہو، اس کے بال اچھے ہوں، اس کے ناک نقشہ ٹھیک ہو، اس کا کپڑا ٹھیک ہو، اس کی صفائی ستھرائی ہو، وہ بھی آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے۔ تو جیسے آپ بھی اپنی بیوی کے سامنے خوبصورت انداز سے رہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انی احب ان اتزین للمرأة کما احب ان تتزین لی۔ بیہقی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے بنوں اور سنوروں، خوبصورت انداز سے رہوں، بالکل یوں علم گلم اوبڑ کھابڑ سڑے گلے انداز میں آپ بیوی کے سامنے رہیں گے تو کسی اور مرد پر اس کی نگاہ پڑے گی۔ جیسے آپ کی بیوی اگر اچھی نہ رہے تو آپ دوسری لڑکی پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو آپ بھی جب خوبصورت نہیں رہیں گے، اچھے انداز سے نہیں رہیں گے، بہترین مسکرا کے نہیں پیش آئیں گے، تو وہ بھی، اس کی بھی نظر دوسروں پر پڑے گی۔ تو آپ خوبصورت، اچھی پرسنالٹی، اچھے رکھ رکھاؤ کے ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ رہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، بہت اچھا بیان ہے، ایک دم خرابی کے اوپر روشنی ہے، ٹھیک ہے، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے بن کر کے سنور کر کے رہوں، جیسا کہ میری بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے سامنے بن سنور کر رہوں، میں اپنی بیوی کو جیسے چاہتا ہوں ایسے میں بھی اپنی بیوی کے سامنے بن کے سنور کے رہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے ڈھنگ سے ان کے ساتھ پیش آؤ، بہترین اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے تمہارا حق ہے ویسے ان کا بھی حق ہے۔ تم اس کو آرڈر دیتے ہو کہ بنو سنورو، خوبصورت اچھے اچھے کپڑے پہنو، تو وہ آرڈر تو نہیں دے گی، لیکن وہ بھی چاہے گی کہ آپ تھوڑا اچھے رکھ رکھاؤ کے ساتھ خوبصورت انداز سے ہنستے مسکراتے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ پورا ابھی میں احادیث بیان کروں گا۔ حضرت محمد بن حسن کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یلبس الثیاب النفیسہ، وہ بہت خوبصورت لباس پہنتے تھے اور کہتے تھے ان لی نساء وجوار، میری عورتیں ہیں میرے پاس لونڈیاں ہیں، فَأُزَيِّنُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو خوبصورت رکھتا ہوں، کہ لا ينظرن الی غیری، تاکہ کسی دوسرے مرد پر وہ نگاہ نہ ڈالیں۔ 21ویں نصیحت ایک شوہر کو یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ہنسنے کھیلنے کا اور تفریح کا بھی اچھا خاصا موقع عنایت کیجیے۔ دن بھر کام کاج، سال بھر وہ مشغول رہتی ہے، بزی ہو کر کے پریشان ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے، کبھی اس کو ہنسنے کھیلنے کا، ٹہلنے کا، موڈ فریش کرنے کا موقع دیجیے۔ یہ بیوی کا حق ہے
کبھی گھر کے باہر نکل جائیے، گاڑی بک کیجئے، کہیں پہاڑ پر گھوم آئیے، کہیں ندی کنارے چلے جائیے، کبھی کسی بیچ اور سمندر پر چلے جائیے، کبھی کسی گارڈن میں چلے جائیے بیوی کے ساتھ، تھوڑا گھمائیے، یہ اس کا حق ہے، یہ ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں روایت کرتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی، قالت فسبقت علی رجلی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیج دے کہ جاؤ، پھر دوڑ میں مقابلہ کرنے لگے حضرت عائشہ سے کہ عائشہ آؤ، ہم اور تم دوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ہلکی پھلکی تھی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ ہائے ہائے، کیا پیار کرتے تھے اللہ کے رسول۔ کبھی ایسا کیا ہے آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ؟ کیا ہو چلو دوڑتے ہیں، کوئی مقابلہ کرتے ہیں، کسی بھی چیز میں مقابلہ کرو، تھوڑا اس کی تفریح کے لیے۔ یہ سب موقع آپ بیوی کو دیں گے تو بہترین اور مزیدار زندگی آپ کی بنے گی، جنت نشان زندگی۔ ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کتنے گھرانے جہنم بنے ہوئے ہیں، ایک منٹ کے لیے میاں بیوی بھی نہیں جمتی، جب دیکھو جب آسمان سر پہ اٹھائے ہیں وہ ہلا پاڑ، گالی گلوچ، جھگڑا، لڑائی، طلاق کی نوبت اور نہ جانے کیا کیا بوال کھڑا رہتا ہے، ان سب چیزوں کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلی گئی، اور ایک بار اور ایسا ہوا، پھر کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ چلو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں تب میں موٹی ہو گئی تھی، اس بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور میں آپ سے پیچھے رہ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہذہ بتلک، یہ اس کے بدلے ہے، تب کی بار تم مجھ سے آگے ریس میں نکل گئی تھی، اب کی بار میں تم سے آگے نکل گیا ریس میں۔ میرے بھائی کیا پیاری زندگی ہے، بیوی کے ساتھ رہنے کا گر سیکھنا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ اور کسی جانب کیوں جاؤں، اور کسی کو کیوں دیکھوں، اور کسی جانب کیوں جاؤں، اور کسی کو کیوں دیکھوں، ان کا طریقہ میرا اسوہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ قرآن و سنت یہ دو ہادی ہمارے لیے زندگی کے تمام معاملات میں میرے بھائی دوستو، ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی فقیر ہمارا رہبری نہیں کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم کو بس کافی ہیں دو ہادی ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا۔ بائیسویں نصیحت ایک شوہر کو میری طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی روشنی میں یہ ہے کہ آپ اس کے شعور میں کھو جائیے، بیوی کے جو جذبات، جو احساسات ہیں ان کا لحاظ کیجیے، اس کی خوشی کس میں ہے، کس چیز میں وہ لذت محسوس کرتی ہے، آپ اس میں شریک ہوئیے۔ آپ ایک کنارے نہ ہوئیے کہ وہ جو کرتی ہے نہیں، جو خوشیاں، جو مزے اس کے ہیں اس میں آپ شرکت کیجئے، اس کا ساتھ بٹائیے، اس کا ساتھ دیجئے، اس سے پیار کیجئے۔ جن چیزوں سے وہ پیار کرتی ہے ان سے آپ بھی پیار کیجئے، جن چیزوں سے وہ مزے لیتی ہے ان سے آپ بھی مزے لیجئے اور اس کا ساتھ دیجئے۔ وہ چاہتی ہے میکے جانا، کبھی آپ زبردستی اس کو میکے بھیجئے، اس کے ماں باپ کی تعریف کیجئے، گھر والوں کا ذکر کیجئے، کبھی سسرال میں ٹہلنے خود سے جائیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے رشتہ داروں سے ملیے، اور اس کے علاوہ بھی گھر میں جن چیزوں سے وہ لذت محسوس کرتی ہے اس لذت میں اس کا ساتھ دیجئے، اعتراض نہ کیجئے۔
اور مزے لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، سنن کبریٰ نسائی میں بھی ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، سوکن تھی۔ حضرت عائشہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، تو ایک طرف سودا بیٹھی ہیں، ایک طرف حضرت عائشہ بیٹھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پکوان بنایا ہے جس میں گوشت اور کچھ جو ہے گیہوں یا جو ہے جو وغیرہ کا آٹا ہو کر کے ملا کر کے بنایا جاتا ہے۔ ہماری والی تو ایک ایک ہفتے کے لیے ان کے گھر ہی رہتی ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے صاحب، خوش رکھیے اور عدل کے ساتھ کام لیجیے، ماشاءاللہ مزہ لے رہے ہیں ہمارے احباب۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ حریر بنا کر کے رکھا تھا، جب سودا آئی تو ایک طرف سودا بیٹھی، ایک طرف میں، بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ، آپ دیکھیں کیا مزے کی زندگی تھی، میاں بیوی ایسا کبھی کرو اللہ کے بندے۔ اللہ کے رسول کہتی ہے، اللہ کے رسول کی ایک پاؤں میرے گود میں تھا، دوسرا پاؤں حضرت سودا کے گود میں تھا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی بیٹھے تھے کہ ایک ٹانگ حضرت عائشہ کی گود میں، ایک پاؤں حضرت سودا کی گود میں۔ تو میں نے حریرہ بنا کر کے رکھا تھا، میں نے سودا سے کہا کہ کلی کھاؤ، فابت، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کھا لو ورنہ میں یہ حریر تمہارے منہ میں پوت دوں گی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے برتن میں سے وہ حریر نکالا، فلتخت بہ وجہا، اور اس کو پورا میں نے سودا کے منہ پر پوت دیا مذاق میں۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلہ من حجرہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاؤں حضرت سودا کے گود میں رکھے ہوئے تھے، اپنا پاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کے گود سے ہٹا لیا کہ وہ مجھ سے بدلہ لیں، اور کہا، اشارہ بھی کیا، اپنا پاؤں سودا کی گود سے ہٹایا تاکہ سودا مجھ سے بدلہ لے لیں۔ دیکھیں کیا لذت لے رہے ہیں اللہ کے رسول، لطف اندوز ہو رہے ہیں بیویوں سے۔ ہم اور آپ ہوتے تو پٹائی کر دیتے۔ بہرحال سودا کے پیر سے ہٹایا، سودا نے بھی وہ حریر اٹھایا اور حضرت عائشہ کے منہ میں پوت دیا۔ اب عائشہ کا منہ بھی پتا ہوا ہے حریرہ سے، اور سودا کا بھی پتا ہوا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں۔ عائشہ نے سودا کے منہ میں پوت دیا، سودا نے عائشہ کے منہ میں پوت دیا، دونوں کا منہ اس حریر سے پتا ہوا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں میرے ماں باپ آپ کی ہنسی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہنس پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آئے، آواز دیتے ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ کو ڈھونڈتے ہوئے، عبداللہ 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 کہتے ہوئے حضرت عمر آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قوما فغسلا وجوہکما، جلدی اٹھو، جاؤ چہرہ دھل لو تم دونوں، حضرت عمر آ رہے ہیں۔ کیا بہترین میاں بیوی کی زندگی تھی، سوچ نہیں سکتے ہم لوگ کیا پیار کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے۔ میرے دوستو، یہ حق ادا ہم اپنی بیویوں کو دیں، اور ہماری بیویاں بھی اس کا لحاظ رکھیں، تو گھر جنت نشان بن جائے۔ پھر وہ ہم کو اپنا مجازی خدا سمجھیں، اور ہمارے باپ کو اپنا باپ، ہماری ماں کو اپنی ماں، ہماری بہن کو اپنی بہن سمجھ کر کے وہ خدمت کریں گی۔ جب دباؤ بڑھتا ہے نا، ہم حقوق نہیں ادا کرتے، تب یہ سارے مسائل جھگڑے کے آتے ہیں۔ الفت میں جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، الفت میں جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ الفت میں جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ یہ زندگی ہونی چاہیے میاں بیوی کی۔ اور 23ویں نصیحت، آپ اپنے کام میں، اپنی ڈیوٹی میں اتنا بزی نہ ہو جائیے کہ عورت کو غیرت آنے لگے۔ جب دیکھو جب آفس کا کام، جب دیکھو جب پڑھائی لکھائی کا نام، جب دیکھو جب اپنے کام میں بزی، بیوی کی طرف توجہ، آج یہ کام، پرسوں یہ کام، آفس کا یہ کام رہ گیا، گھر میں بھی آفس کا کام، آفس میں بھی آفس کا کام،
پورا بزی رہتے ہیں، بیوی کو غیرت آ جاتی ہے، یہ کام نہیں ہے کیا، سوکن ہے میری ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کافیہ ہم لوگ پڑھتے تھے تو کوئی صاحب کافیہ بہت پڑھتے تھے، رات میں بہت مشکل کتاب ہے، تو کافیہ جب پڑھ رہے تھے رات میں تو ان کی بیوی نے کہا کہ کافیہ ہی رات بھر پڑھو گے کہ شافیہ کو بھی پڑھو گے؟ تو کافیہ ہی نہ پڑھیں، شافیہ کو بھی پڑھیں، ایسے زیادہ نہ بزی ہو جائیں اپنے کام میں، اپنے لوگوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے دوسرے اس میں، کہ بیوی کو غیرت آ جائے آپ کی اس بات پر کہ یہ تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے۔ خاص کر جب ہفتے میں آپ کی چھٹی ہو تو ضرور بیوی کے ساتھ مزے کریں، ضرور اس کے ساتھ پیار کی زندگی گزاریں، اس ایک دن کو بھی کہیں بزی نہ کر لیں کہ چلو آج بھی اوور ٹائم کریں گے، اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہفتے میں ایک دن ضرور بیوی کے ساتھ مزے کریں، پیار محبت کے ساتھ بچوں کے درمیان رہیں۔ اس لاک ڈاؤن نے تو سکھا دیا نا، بہت سارے لوگ بہت مصروف رہتے تھے، کبھی فرصت نہیں ملتی تھی، کتنے لوگ کو ہم جانتے ہیں کہ ضرورت ہے زندگی کی، غریبی، صبح 5 بجے نکل گئے ڈیوٹی پر، وہاں گجرات سے میں دیکھتا تھا بچہ سو رہا ہوتا ہے، بمبئی سے ڈیوٹی کر کے 10-11 بجے رات کو آتے تھے اور بچہ سو رہا ہوتا تھا، سوتے ہوئے چھوڑ کر جاتے تھے، سوتے ہوئے آتے تھے۔ تو کم سے کم ہفتے میں جب چھٹی ہو تو بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ 24ویں نصیحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کیسے صبح میں بھی بیویوں کے پاس جاتے تھے، شام میں بھی سب کو بلا کر کے گپ شپ کرتے تھے، پھر اس بیوی کے ساتھ لاش میں رہتے تھے جس کے ہاں باری ہوتی تھی۔ یہ ساری باتیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہیں، جو نکال کر کے نصیحت کے انداز میں آپ سے ذکر کی جا رہی ہیں، تاکہ آپ ان کو یاد کر لیجئے۔ یہ 24ویں بات میں کہنے جا رہا ہوں، جب آپ گھر میں رہتے ہو عام حالت میں، جب باہر نکلتے ہو پہن اوڑھ کر کے، جب نکلیے تو پلٹ کر کے بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھیے، مسکرائیے، دکھا دیجیے اپنی شخصیت، اپنا وقار، اپنی وجاہت بھی۔ بیوی یہ نہیں کہ اپنا پہنے اوڑھے نکل گئے، نہیں، جب نکلنے لگو گھر سے تو بیوی کی طرف پلٹ کر کے تھوڑا مسکرا دو، اس کو پیار دے دو، اور جب واپس داخل ہو تب بھی مسکراتے ہو، پیار کے ساتھ داخل ہو۔ سارا ٹینشن لیے نہ داخل، ٹینشن تو مرد کس لیے ہو، الرجال قوامون علی النساء کس لیے ہے؟ آپ کو ایک درجہ بڑھوتری کسی لیے، اسی لیے ہے، اسی ٹینشن کے لیے ہے آپ کا درجہ بڑھا ہے۔ وہ ٹینشن بیوی کو نہ دیجیے، اپنے سر پہ برداشت کیجیے، مسکراتے ہوئے نکل جائیے، مسکراتے ہوئے آ جائیے، اور گھر میں آئیے تو جنت، ورنہ پھر تو جہنم۔ اور بیوی کی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ خدا نخواستہ شوہر کبھی باہر سے آئے پریشانی میں تو گھر کی دوسری پریشانی نہ ٹھوک دے، بلکہ شوہر کا استقبال مسکراتے ہوئے پیار کے ساتھ کرے، اس کا کوٹ اتار دے، اس کے جوتے نکال دے، اور مسکراتے ہوئے خوبصورت انداز سے، پیار بھرے انداز سے اپنے شوہر کا استقبال کرے، تاکہ شوہر تھکا ہوا جو آتا ہے اپنی بیوی کو دیکھ کر کے اس کا دل خوش ہو جائے۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، نیک بیوی دنیا کی نیک بیوی ہے، سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ اذا نظر الیہا سرتھا، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهَا، اور جب اس سے غائب ہو جائے تو اس کی پیٹھ پیچھے اپنی عزت کی حفاظت کرے، گھر کی دولت کی حفاظت کرے۔ ماشاءاللہ امداد صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ تو مسکراتے ہوئے گھر سے نکلیے بیوی کو دیکھ کر کے، اور ہو سکے تو شرمائیے نہیں، ایک بوسہ بھی دے کر کے نکلیے بیوی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تھے، اور حدیث میں کان یقبل النساء، اپنی بیویوں کو بوسہ دیتے تھے اور پھر وضو نہیں کرتے تھے۔ نکلیے بیوی کو بوسہ دے، بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کو بوسہ دے، یہ بیویوں کو پتہ نہیں، بیویوں کی بھی ذمہ داری ہے، شوہر بیوی کو بوسہ دے نکلتے ہوئے، بیوی بھی اپنے شوہر کو جھکا کے بوسہ دے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے، جائیے لوٹ کر خیری۔ یہ سب ہوتا ہے میاں بیوی کا، ہم لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ گھر جنت نشان بن جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنی بیوی بچوں کے لیے۔
25ویں نصیحت ایک شوہر کو یہ ہے کہ ایک آنکھ سے دیکھیے، میاں بیوی کی ضروریات ایک جیسی ہیں، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، اپنا ہی حق نہ جتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی شقیق ہیں، ایک دوسری کی ضروریات ہیں۔ آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے، اس کو بھی غصہ آ سکتا ہے، آپ کی بھی خوشی اس کو بھی خوشی، یعنی ایک دوسری کی ضروریات کو سمجھیے، ایک نگاہ سے دیکھیے، صرف اپنی ہی چیز نہ دیکھیے، عدل کے ساتھ زندگی میں معاملہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برے سلوک سے ان کے ساتھ پیش نہ آؤ۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر تمہارے لیے سکون بنایا ہے، اور یہ سکون کب ملے گا؟ جب انہیں سکون دو گے تب نا۔ کئی ہمارے ساتھی کل کہہ رہے تھے کہ آپ نے یک طرفہ بات کی ہے بیویوں کی بات، اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کے رسول مرد تھے، تو ایک مرد بیوی کے ساتھ کیسے پیش آئے وہی میں بیان کروں گا، پھر کسی اور موقع پر ہم بیان کریں گے کہ بیوی کی کیا ذمہ داری ہے، لیکن یہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شوہر اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا پیش آئے۔ 26ویں نصیحت، گھر کے کاموں میں بسا اوقات بیوی کی مدد کیجیے، بٹوارہ نہ کر لیجئے کہ صاحب ہمارا کام باہر آفس میں کام کرنا ہے، تم گھر کی صفائی کرو، بستر لگاؤ، سارے لوگوں کے کپڑے دھلو، سب کے پریس کرو، کھانا بناؤ، برتن مانجو، گھر کا باہر اجاڑو کرو، اور بچے بھی پیدا کرو۔ سارا ٹینشن بیوی کو آپ نے دے رکھا ہے، آپ اس میں ہاتھ بٹائیے بیوی کا، بستر بچھا رہی ہے آپ بھی ایک طرف پکڑ لیجئے، کپڑا دھل رہی ہے آپ اٹھا کر کے چھت پر سکھا دیجئے، برتن اگر وہ مانج رہی ہے وہاں سے اٹھا کر کے کچن میں رکھ دیجئے، چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، مردانگی گھٹ نہیں جائے گی، بیوی خوش ہو جائے گی۔ آٹا گوندھ دیا، روٹی پکانا آتا ہے روٹی پکا دو۔ سعودیہ میں رہتے ہیں ہم لوگ، باہر پردیسی بہترین کھانا پکا لیتے ہیں، کبھی بیوی کے ساتھ لگ کر کے تھوڑا کھانا پکانے میں اس کی مدد کریں، دیکھیں کیا لذت محسوس کرتی ہے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ساتھ دیتے تھے گھر میں۔ حدیث سماعت کیجئے، قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی حدیث ہے، کان صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی محنت اہلہ، یعنی فی خدمت اہلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی بیویوں کی خدمت کرتے تھے۔ کہا کیسے؟ ایک حدیث میں ہے کہ یعمل فی بیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کرتے تھے، یخصف نعلہ، اپنی جوتیاں سور صحیح کر لیتے تھے، یعمل ما یعمل الرجل فی بیتہ، ایک آدمی جو اپنے گھر میں کام کرتا ہے یہ سارا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے۔ ستائیسویں نصیحت، بیوی ہے ظاہر بات ہے کچھ کمی اس کے اندر ہوگی، کوئی دیکھنے میں بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی اخلاق کردار میں کہیں کوئی کمی ہو سکتی ہے، فرشتہ تو نہیں ہے نا، تو اس کے اندر 50 خوبیاں ہوں گی، 10-20 غلطیاں ہوں گی، ہر انسان، آپ بھی کامل نہیں ہیں، بہت ساری عادت آپ کی خراب ہے، کئی ایک عادت بیوی کی بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن بہت ساری اچھائیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، تو جو کمیاں ہیں نا اس کو کنارے کر دیجیے، اس کو سامنے نہ لائیے، اور اس کی خوبیوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے ساتھ معاملہ کیجیے، اس کی کمیوں کو بار بار نہ ڈھونڈیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغض مؤمن مؤمنۃ یفرق، کوئی بھی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس کے کسی عادت کی وجہ سے بغض نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کو ایک عادت ناپسند ہے، رضی منہا آخر، تو دوسری بہت ساری عادتیں بیوی کے اندر بہت اچھی ہیں۔ ہو سکتا ہے بیوی کالی ہو لیکن نیک ہو، پاک باز ہو، عزت دار ہو، خدمت کرنے والی ہو، نمازی ہو، سچی ہو، وفادار ہو،
ہو سکتا ہے بیوی کے اندر کھانا بہت اچھا نہ بنا پاتی ہو، لیکن آپ کی خدمت کرتی ہو، آپ کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہو، آپ کے بچوں کی دیکھ ریکھ اچھا کرتی ہو، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، تو جو کمی ہے تھوڑی سی اس کو بھول جائیے بیوی کی، اور اس کی خوبیوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے ساتھ معاملہ پیش کیجیے، اور اس کی کمیوں کو دھیرے دھیرے جو ہے سلجھانے کی کوشش کیجیے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو ان کے ابو ناپسند کرتے تھے، اور وہ جلدی ان کے پاس آتے نہیں تھے، ایسا میں نے پڑھا۔ تو ایک رات امام مالک کی ماں نے، جبکہ امام مالک پیدا نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی کبھی جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات امام مالک کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا۔ شوہر آئے، ان سے محبت کیا، پیار کیا، ان کے ساتھ سوئے، اور اس ہم بستری سے پیدا ہوئے کون؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کو ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت پسند آئے گی۔ 28ویں نصیحت ایک شوہر کو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کے ساتھ کھیلے اور کھلائے، بچوں کی طرح اس کو کھیلو اور کھلاؤ، پیار کرو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، بالوں پہ ہاتھ پھیرو، بدن پہ ہاتھ پھیرو، اور اس کو کھیلو اور کھلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جابر نے شادی کر لی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کس سے شادی کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایک سیبہ سے میں نے شادی کی ہے۔ کہا فہلا بکرن، باکرہ سے کیوں نہیں کیا، نوجوان لڑکی سے کیوں نہیں کیا؟ تلاعبھا و تلاعبک، تو اس کو کھلاتا وہ تو اس کو کھلاتی، تم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے، مزہ لیتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کھلاتے تھے۔ وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ کوئی عید کا دن تھا، غالباً حبشی مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے کوئی تیر وغیرہ سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ غالباً میں نے کہا یا اللہ کے رسول نے خود مجھ سے کہا کہ عائشہ تم یہ کھیل دیکھو گی؟ تو میں نے کہا ہاں۔ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی سے ملا ہوا عائشہ کا حجرہ تھا اور ادھر مسجد تھی، تو کہتی ہیں کہ فَأَقَامَنِي وَرَاهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ وَقَامَ خَطِّ عَلَى خَطِّهِ، حضرت عائشہ کہتی میرا گال اللہ کے رسول کے گال پر رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول جھک کر کے ایسے مجھے وہ کھیل دکھا رہے تھے، اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ اطمینان ہو گیا عائشہ، اطمینان ہو گیا؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ چلو ہٹو تم دیکھ چکے، نہیں، جب بیوی سیر ہو گئی حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں، تب آپ نے کہا اچھا جاؤ اب آرام کرو۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کی طرح محبت کے ساتھ کھیلتے اور کھلاتے ہوئے پیش آؤ۔ ہم یہ کب کرتے ہیں میرے بھائی؟ ہم تو حاکم بن کر کے گھر میں رہتے ہیں، ایک مرد داخل ہوا، بیوی ڈری ہوئی، بچے دبک جانے والے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہو، بیوی آپ سے چمٹ جائے، بچے آ جائیں پیار کے ساتھ کہ ابو آ گئے، ابو آ جائے، ایسے باپ بنو، ایسے شوہر بنو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خالی نماز روزے آمین اور رفع الیدین کے لیے جو اللہ کے رسول کا طریقہ نہ اپناؤ، پوری زندگی میں، پوری زندگی اللہ کے رسول کے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ 29ویں نصیحت ایک شوہر کو یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہو سکتا ہے آپ کوئی غلطی کرو اور بیوی آپ سے پوچھ تاچھ کرنے لگے، آپ سے مناقشہ کرے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ انتہائی خوش دلی کے ساتھ بیوی کی تنقید کو برداشت کیجیے۔ بیوی آپ کے کسی پر اگر نقد کرتی ہے، جرح کرتی ہے، تو آپ اس کو برداشت کیجیے۔ یہ نہیں کہ تو بیوی ہو کر کے میرے اوپر کیوں اعتراض کرتے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے میں مراجعہ کرتی تھی، مناقشہ کرتی تھی۔ اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوتے تھے، وہ بھی انسان ہے، بات چیز ان کو نہیں سمجھ میں آتی تھی تو اللہ کے رسول سے باقاعدہ پوچھتے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یا میرے ساتھ ایسا آپ کو سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو چھوڑا تھا
تو عمر بن خطاب سے بیان ہے کہ کن معاشرہ قریش، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم قریش والے ایسے تھے کہ ہم مرد عورتوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ آ گئے تو ہماری عورتیں انصار سے مل گئیں، انصار کی عورتیں مردوں پر تھوڑا غالب رہتی تھیں۔ فَتَقَفْتَفِقَ النِّسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدْبِ نِسَاءِ الْأَنصَارِ، ہماری عورتوں نے انصار سے نصیحت حاصل کر لی، وہ ہمارے پر تھوڑا سا جری ہو گئی۔ فَصِحْتُ إِمْرَأَتِي، ایک دن میں اپنی بیوی کے اوپر چیخا، فراجعتنی، میری بیوی نے کہا کہ کیوں چیخ رہے ہو، مجھ سے مناقشہ کر لیا۔ فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، مجھے عجیب لگا، تعجب ہو کہ یہ میرے سے سوال کر رہی، میرے سے بحث کر رہی میری بیوی۔ فقالت لما تنکر ان اراجعک، میری بیوی نے کہا کہ عمر تم کو تعجب کیوں ہو رہا ہے، میں تم سے کیوں نہیں سوال کرتی ہوں۔ فواللہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیراجعن، واللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ سے مناقشہ کرتی تھیں، آپ سے بحث و مباحثہ کرتی تھیں۔ اور ایسے دنیاوی خرچے وغیرہ کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہو گئے تھے، اور آپ نے قسم کھا لیا تھا کہ 1 مہینہ تک ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ جب 29 دن ہو گئے تو آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 1 مہینہ نہیں جاؤں گا، اور ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ اللہ کے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تیسویں بات، 2-3 باتیں اور رہ گئی ہیں۔ تیسویں نصیحت ایک شوہر کو یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، آپ ان کے ساتھ احسان کریں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ احسان کریں گے۔ یہاں میری مراد یہ ہے کہ بخیلی نہ کیجئے، کنجوسی نہ کیجئے، ٹھیک ٹھاک اپنی بیوی پر خرچہ کیجئے، ٹھیک ٹھاک اپنے بچوں پر خرچہ کیجئے، ٹھیک ٹھاک اپنے گھر والوں پر خرچہ کیجئے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اچھا کھلائیے، اچھا پہنائیے، ضرورت کی چیزیں جو بیوی کے لیے مشقت کا سبب ہے اس مشقت کو دور کرنے کا سامان گھر میں لائیے، لائٹ لگوائیے، پنکھا لگوائیے، کولر لگوائیے، واشنگ مشین لائیے، موٹر لائیے، ٹنکی لگوائیے۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو کنجوس اور سڑ کر کے نہ رہیے، اگر پیسہ ہے آپ کے پاس تو۔ ضرورت ہے بیوی کو آج گوشت کھانے کی، بچوں کو آپ نہیں لا رہے ہیں، کنجوسی سے کام نکال رہے ہیں۔ بچوں کو اچھا جوتا چاہیے، آپ نہیں جو ہے سڑا گلا چپل دلا رہے ہیں۔ بچوں کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، بیوی کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ پیسہ رکھ کر کے ناک کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا مت کیجئے، بیوی کو آپ سے نفرت ہو جائے گی، بچوں کو آپ سے نفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الدنانیر دینار تنفقه علی اہلک، جو تم ایک مسکین پر خرچ کرتے ہو، بیوہ پر خرچ کرتے ہو، فلاں کو دیتے ہو، ان میں سب سے بہترین دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو دیتے ہو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، بخاری کی حدیث ہے، اور کہا یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح، ان کے شوہر ابو سفیان کہا کہ بہت بخیل آدمی ہے، لیس یعطینی ما یکفینی ولا ولدی، وہ مجھے اتنا دیتے ہی نہیں خرچہ جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، الا کہ لا علمی میں چپکے سے میں ان کے مال میں سے لے کر کے اپنی ضرورت پر خرچ کر لیتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، بھلے طور پر بغیر پوچھے اپنے شوہر کے مال میں سے لے لو جو تمہاری ضرورت کو، اس سے زیادہ نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور مجھے یاد ہے بریلی میں ایک گھر کا واقعہ میں بتاؤں، بہت مالدار تھا وہ شخص، اینٹ کا بھٹے ان کے پاس کئی تھے، بہت پیسہ تھا لیکن بہت کنجوس۔ اس کے بچے جانتے تھے کہ پیسہ ہے، لیکن گھر میں ہمیشہ ان کے بچے معمولی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے، معمولی کھانوں پر گزارا کرتے ہوئے، ارے دوا وغیرہ نہیں، وہ کبھی جو ہے پھوڑا نکلا ہے تو جو ہے آٹا چپکایا گھوم رہے ہیں، کبھی کچھ۔ اور وہ گھر کا جو بزرگ تھا اسی کی چلتی تھی، اس کے وہ چیز جس دن آ جاتا تھا اس دن گھر میں سب سے سوکھا روکھا بنتا تھا، وہ بھٹے پہ رہتا تھا۔ دوسرے دنوں میں بچے تھوڑا کچھ اچھا کھا لیتے تھے، لیکن جس دن وہ آتا تھا اس کے ڈر سے گھر میں اچھا کھانا نہیں بنتا تھا اور بیکار قسم کا کھانا بنتا تھا۔ اور مجھے پتا چلا کہ اس کا جب انتقال ہو گیا تو بچوں نے اتنا مزہ کیا، کسی نے موٹر سائیکل خریدی، کسی نے گاڑی خریدی، پھر خوب مزے کیے بچوں نے۔
اس کا مطلب اتنا اس کے پاس اتنا پیسہ تھا لیکن وہ صحیح ڈھنگ سے خرچ نہیں کر. آپ ایسا نہ کرو. یہ مال دولت کا کوئی فائدہ نہیں. اسے خرچ کرو، صحیح ڈھنگ سے خرچ کرو. ایک تیسری نصیحت یہ ہے کہ جب آپ کسی سفر سے اپنے گھر پہ آئیں تو اچانک گھر پہ نہ پہنچیں. فون کر کے بتا دیں، خبر کر دیں. فون کا سویدھا نہ ہو تو کہیں اور تھوڑی دیر رک جائیں، گھر پر خبر بھیجوا دیں کہ آپ آئے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کی بیوی گھر کے امور کو ترتیب دے، بند سنور لے، جو اس کی جسمانی ضروریات ہوں وہ سب صحیح کر لے آپ کے لیے. آپ اچانک پہنچیں گے تو گھر کو بے ترتیب، اس کو الٹا سیدھے انداز میں دے کر کے آپ کو تکلیف ہوگی. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ سفر سے جب آپ آئیں تو پہلے گھر کہلا بھیجیں، تاکہ بیوی آپ کے لیے سارے امور کو، گھر کو، اپنے آپ کو مرتب کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسلم کی حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے. فلما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے، ذهبنا لندخل، تو ہم آئے تاکہ گھر میں داخل ہوں. آپ نے فرمایا مولو رک جاؤ، اچانک رات میں نہ داخل ہو، خبر کر دو تاکہ بکھرے بالوں والی کنگھی کر لے. اور وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَ، اور جس کا شوہر سفر پر تھا وہ اپنے جو ہے صفائی کر لے بدن کی. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اچانک نہ آئیں، فون کر کے جائیں، بتلا کر کے جائیں کہیں سے جب گھر پہ جائیں، تاکہ بیوی صحیح ڈھنگ سے آپ کا استقبال کر سکے. اور 32ویں نصیحت، سب سے اہم نصیحت، تھوڑی شرم کی بات اس میں ہے. بہت سارے شوہر بیوی کو اتنا موقع نہیں دیتے کہ اس کی شہوت پوری ہو. وہ بھوکی بھوکی رہتی ہے، ٹینشن میں رہتی ہے، بیمار ہو سکتی ہے، ادھر ادھر نگاہ کر سکتی ہے. آپ اس کو فل ٹائم دیجئے، فل انجوائے کرنے کا اس کو موقع دیجئے، اور آپ خوب متاکد ہو جائے، کلیئر ہو جائیے کہ بیوی کو سیرابی ہوئی کہ نہیں، بیوی آپ کے ملاپ سے اشباع اس کو ہوا کہ نہیں، وہ مطمئن ہوئی کہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو مطمئن ہو جائیں اور وہ اس کا کام ادھورا رہ جائے، وہ بھوکی رہ جائے. میں یہ بات کر رہا ہوں بغیر کسی شرم کے. ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم نہیں کرتا ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا اور جانتا ہوں کہ جو ایسا کرتے ہیں اور بیویوں کو سیرابی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بیویاں یا تو بیمار ہیں، یا تو اختلاف ہے، جھگڑا ہے، یا ادھر ادھر کہیں نہ کہیں معاملہ ڈسٹرب ہے. میرے بھائیو دوستو، آپ کلیئر کر لیں کہ آپ کی ذات سے آپ کی بیوی سیراب ہوئی کہ نہیں، پیاسی تو نہیں رہ گئی. اور اسی طریقے سے اس کو فل ٹائم دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے ثلاث رات والی، جس میں 3 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا ہے. جب ان کو پتہ چلا تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنے میں کام چل جائے گا. ایک نے کہا کہ میں رات بھر سوؤں گا نہیں، رات بھر تہجد پڑھوں گا. ایک نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں افطار ہی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا سنو، میں تمہیں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. میں تمہیں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. میں تمہیں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اب سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی. اس نے شکایت کیا کہ امیر المومنین ان زوجی یصوم النہار ویقوم اللیل، میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کی شکایت کروں کیونکہ یہ نیک عمل ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا ماشاءاللہ کیا بہترین شوہر ہے تمہارا. اس نے پھر کہا کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کیا بہترین شوہر ہے. تیسری بار اس نے کہا، حضرت عمر نہیں سمجھ سکے، ارے دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بہترین شوہر ہے. بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر کعب، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ سمجھیے یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ شکایت کرنے آئی ہے، یہ شکایت کر رہی ہے اپنے شوہر کی کہ جب وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے تو اس کو کب ٹائم دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے.
اور کہا جب تم نے معاملے کو سمجھ لیا تو تم ہی فیصلہ کرو۔ تو کعب نے کہا کہ چونکہ مرد کو اختیار ہے کہ 4 شادی کرے، تو اگر اس کے پاس 4 بیوی ہوتی تو ایک ہی رات اس کے پاس گزارتا، تو کم سے کم ہر چوتھی رات تمہارے پاس گزارنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی خواہشات کو پورا کرے، اس کو ادھورا نہ چھوڑے، اس کو ٹینشن نہ دے، جب اس کو ضرورت ہو تب شوہر کے لیے بیوی حاضر رہے، جس انداز سے وہ چاہے اس انداز سے بیوی اپنے آپ کو پیش کرے اس کام کے لیے۔ اس میں ذرہ برابر حیا شرم نہ کریں الا کہ کوئی حرام کی بات ہو۔ شریعت کے دائرے میں، حلال کے دائرے میں جس انداز سے شوہر بیوی کے ساتھ پیش آنا چاہتا ہو، بیوی اپنے آپ کو پیش کرے تاکہ اس کا شوہر خوش رہے، ادھر ادھر نگاہ نہ ڈالے، اس کا ذہن نہ بھٹکے، جب طلب کرے جب بیوی حاضر رہے، نخرے نہ کرے، بہانہ بازی نہ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائکہ حتى تصبح۔ جب شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور 33ویں بات اور آخری بات ہونے جا رہی ہے اس کے بعد، 33ویں نصیحت آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی عمل کی وجہ سے بیوی کو کچھ آپ کے اوپر شک ہوتا ہے، حالانکہ آپ سیدھے ہیں لیکن کچھ ایسا کام کر رہے ہیں، ایسی حرکت آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسے شک ہے، آپ سے کچھ کہہ نہیں رہی ہے لیکن آپ کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں اس کے اندر، آپ کو کچھ عمل کی وجہ سے اس کو کچھ ٹینشن ہے اور وہ بدلی نظر آتی ہے، تو آپ اس کے اوپر غصہ نہ ہوئیے بلکہ اس سے پوچھئے اور پوچھنے کے بعد صحیح بات بتلائیے کہ تم ایسا سمجھی ہو لیکن معاملہ ایسا ہے۔ شک اور شبہ کو دور کیجئے، شبہات کو بڑھنے نہ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم کی ہے، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور لیٹ گئے۔ جب دیکھا کہ حضرت عائشہ سو گئی ہیں تو دھیرے دھیرے اٹھے، اپنی چادر ہٹائی، دھیرے سے جوتا پہنا، دھیرے سے کنڈی کھٹکائی اور دھیرے سے نکل گئے۔ حضرت عائشہ کو شبہ ہوا کہ یہ اتنی رات کہاں جا رہے ہیں بھیا، چپکے پیچھے سے جلدی سے انہوں نے بھی اپنا سب چادر ادھر اوڑھا اور پیچھے گئی۔ دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں کھڑے ہوئے اہل بقی کے لیے دعا کر رہے تھے، وہ بھی وہیں کھڑی رہی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کہیں جائیں، وہ سوچ رہی تھی کہیں دوسری بیویوں کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں۔ تو بیوی کو اتنا حق ہے تھوڑا سا آپ کی جاسوسی کرنے کا، یہ ہمارے محبت کے کرتی ہے وہ۔ اللہ کے نبی پلٹے تو یہ بھی پلٹے، اللہ کے نبی تیز آئے تو یہ بھی تیز آئیں، اور اتنا تیز آئیں کہ آ کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ کے نبی آ کر جب بستر پر پہنچے تو یہ ہانپ رہی تھی، آپ نے کہا حشیہ رابیہ، یہ کیوں آپ نے کہا کچھ نہیں؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ بتا دو نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتلائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بتلا دے گا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ چپکے نکل کر گئے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شبہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے پر ظلم کریں گے؟ حضرت جبریل میرے پاس آئے، میں نے تم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، کھڑبڑ نہیں کیا، تم جاگ جاؤ گے، ڈر جاؤ گے، میں اس لیے میں چپکے سے نکل گیا۔ حضرت جبریل نے کہا جاؤ اہل بقی کے لیے دعا کرو۔ تو آپ نے ان کے شبہ کو دور کیا۔ آپ بھی اپنی بیوی کو اگر بدلا دیکھیں تو اس کو دور کیجئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ کی بیوی بھی انسان ہے، کبھی آپ کے کسی عمل کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ سے ناراض بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں تو عائشہ ناراض نہیں تھی، اس وقت کبھی ناراض بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بیوی آپ کی کسی بات پر ناراض ہو جائے تو اس کو جھڑکیے نہیں، لعنت ملامت نہ کیجئے، آرام سے برداشت کیجئے اور ظاہر کیجئے کہ آپ اپنی بیوی کی ناراضگی سے باخبر ہیں، یعنی کہ ناراض ہو تو ہونے دو، ایسا نہیں۔ اپنی بیوی سے ظاہر کیجئے کہ تم ناراض ہو میری جان لیکن مجھے خبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث ملاحظہ کریں، اس پر میری بات ختم۔ حضرت ہشام اپنے باپ سے، ان کے باپ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ انی لاعلم اذا کنت عنی راضیہ، اے میری بیوی عائشہ
جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو مجھے پتا رہتا ہے کہ ایسا خوش ہے. وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا اور جب تم ناراض رہتی ہو میرے اوپر تب بھی مجھے پتا رہتا ہے بھلے تم بتاتی نہیں ہو. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے آپ کو پتا چلتا ہے؟ اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ من عین تعریف. اللہ سے فرمایا اما اذا كنت عني راضیہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد کسی بات پر کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. وَإِذَا كُنْتَ غَضْبًا اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم. قالت نعم عائشہ کہتی ہاں اللہ کے رسول واللہ یا رسول اللہ ما احجر اللہ اسمک میں اسی غصے کے ناطے آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں عائشہ سے کہ مجھے پتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میری بات ختم ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے اور آپ کی زندگی کی روشنی میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے تاکہ آپ دنیا میں بھی آپ کا گھر جنت شاہ بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں آپ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. انشاءاللہ آپ پھر کسی مجلس میں ملاقات کریں گے اللہ کے نبی کی سیرت کے کسی اور گوشے کے ساتھ. بہت گوشے ہیں سیرت کے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.